السلام علیکم رحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا دین کی تعلیم میں خوش آمدید۔ آج ہم تیسرے پارے کی چوتھی رکوع سے کنٹینیو کریں گے۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگ جو ایمان لے آئے ہو، جو مال تم نے کمایا ہے اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے، اس میں سے بہتر حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر تمہیں دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماض برت جاؤ۔ تمہیں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفت سے متصف ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے، شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مندہ ہے۔ تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نذرانہ بھی مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے۔ اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر اپنے صدقات علانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جائے گی، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، اور راہ خیر میں جو مال تم لوگ خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے۔ آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ تو جو کچھ مال تم راہ خیر میں خرچ کرو گے اس کا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلافی ہرگز نہ ہوگی۔ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہے۔ تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالات پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگے۔ ان کی عنایت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا۔ جو لوگ اپنے مال شب روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف رنج کا مقام نہیں۔ مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر بولا کر دیا ہو، اور اسی حال میں اس کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے
और आइंदा के लिए वो सूद खोरी से बाज आ जाए तो जो कुछ वो पहले खा चुका सो खा चुका, इसका मामला अल्लाह के हवाले है। और जो उसके हुक्म के बाद फिर उसी हाल हरकत का अहदा करे वो जहन्नुमी है, जहां वो हमेशा रहेगा। अल्लाह सूद का मुठ मार देता है और सदाकत को नशोनुमा देता है। अल्लाह किसी नाशुक्र बदामल इंसान को पसंद नहीं करता। हाँ, जो लोग ईमान ले आए और नेक अमल करे और नमाज कायम करे और ज़कात दे, उनका अजर बेशक उनके रब के पास है और वो उनके लिए किसी खौफ और रंज का मुकाम नहीं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो। जो कुछ तुम्हारे सूद लोग पर बाकी है और जो कुछ तुम्हारा सूद लोगों पर बाकी रह गया है उसे छोड़ दो, अगर वाकई तुम ईमान लाए हो। लेकिन अगर तुमने ऐसा ना किया तो आगाह हो जाओ कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग है। अब भी तौबा कर लो और सूद छोड़ दो तो अपने असल सरमाया लेने के तुम हकदार हो। ना तुम जुल्म करो ना तुम पर जुल्म किया जाए। तुम्हारा कर्जदार तंग दस्त हो तो हाथ खोलने तक उसे मोहलत दो, और जो सदका कर दो तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। यानी कोई कर्ज लिया है आपसे और उसके पास पैसे नहीं है, तो जब तक उसका हाथ नहीं खुल जाता, उसके पास पैसे नहीं आ जाते, उसे उतनी मोहलत दो। और फिर नहीं तो उसको जो सदका कर दो, मतलब छोड़ दो, सदका कर दो, ये तुम्हारे हक में बेहतर है। इन्हें उसका जो कर्ज है माफ़ कर दो, सदका कर दो, ये तुम्हारे हक में बेहतर है। अगर तुम समझो उस दिन की रुसवाई और मुसीबत से बचो जबकि तुम अल्लाह की तरफ वापस होंगी। उस दिन के बारे में सोचो जब हमें मर कर अल्लाह की तरफ पलट कर जाना है। वहाँ हर शख्स को उसकी कमाई हुई नेकी और बदी का पूरा पूरा बदला मिल जाएगा। किसी पर जुल्म अर्गिज ना होगा। मतलब जो नेकी करेगा उसको नेकी का बदला मिलेगा, जो बुराई करेगा उसको बुराई का बदला मिलेगा। किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी, किसी के साथ जुल्म नहीं होगा। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब किसी मुकर्रर मुद्दत के लिए तुम आपस में कर्ज का लेन देन करो तो उसे लिख कर लिया करो। फरीकैन के दरमियान इंसाफ के साथ एक शख्स दस्तावेज तहरीर करे, जैसे अल्लाह ने लिखने और पढ़ने की काबिलियत बख्शी हो, उसे लिखने से इनकार ना करना चाहिए। यानी जिसे लिखना पढ़ना आता है, अल्लाह ताला ने जिसे एजुकेशन से नवाजा है, उसे लिखने से इनकार नहीं करना चाहिए। वो लिखे और इमला वो शख्स किराए जिस पर हक आता है, यानी कर्ज लेने वाला, और उसे अल्लाह अपने रब से डरना चाहिए कि जो मामला तय हुआ हो उसमें कोई कमी बेशी ना करे। लेकिन अगर कर्ज लेने वाला खुद नादान या ज़ईफ हो या इमला ना करा सकता हो तो उसका वली इंसाफ के साथ इमला कराए। फिर अपने मर्दों में से 2 आदमियों की उस पर गवाही करवा लो। अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें हों, ताकि एक भूल जाए तो दूसरी उसे याद दिला दे। ये गवाह ऐसे लोगों में से होने चाहिए जिनकी गवाही तुम्हारे दरमियान मकबूल हो। गवाहों को जब गवाह बनने के लिए कहा जाए तो उन्हें इनकार ना करना चाहिए, मामला खौफ छोटा हो या बड़ा। मयाद की तायीन के साथ इसकी दस्तावेज लिखवा लेने में तसाहिल ना करो। अल्लाह के नज़दीक ये तरीका तुम्हारे लिए ज़्यादा मबनी बर इंसाफ है। इससे शहादत कायम होने में ज़्यादा सहूलत होती है और तुम्हारा शकूक व शुबहात में मुब्तला होने का इम्कान कम रह जाता है। हाँ, जो तिजारती लेन देन दस्त तुम लोग आपस में करते हो उसका ना लिखा जाए तो कोई हर्ज नहीं, मगर तिजारती मामले तय करते वक्त गवाह कर लिया करो। कातब और गवाह का
دستیا نہ جائے. ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے. اللہ کے غضب سے بچو. وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں، ہمارا اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. غیب کی طاقت صرف اللہ پاک پروردگار کے پاس ہے. اور اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کتاب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کرو. اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اپنے رب سے ڈرے. مطلب اللہ سے ڈرے. اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ. جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو خواہ چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا. پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے دے. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. بے شک آج ہم نے تیسرے پارے کی 7ویں رکوع تک پڑھی. اب انشاءاللہ تعالی جب بھی ہم پڑھیں گے اس کے آگے کنٹینیو کریں گے. نہیں پوری 8ویں رکوع تک کر لیتے ہیں نا، ٹھیک ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لائے ہیں جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی، اور جو لوگ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے. یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے. ہم نے حکم سنایا اور اطاعت قبول کی. مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کی طلب ہے. ہم تجھ سے خطا بخشی کی طلب ہے اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے. اللہ کسی نفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا. ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے. ایمان لانے والوں تم یوں دعا کیا کرو: اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائے ان پر گرفت نہ کر. مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے. پروردگار جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ. ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر. تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر. آمین ثم آمین. آج ہم نے تیسرے پارے کی 8ویں رکوع تک پڑھے. 7ویں رکوع اور 8ویں رکوع قریب ہے نا، تو ہم مطلب کنفیوژن ہو جائے اس لیے میں نے 8ویں رکوع تک پڑھ لیا. اب انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد کبھی بھی ہم پڑھیں گے تو ہم اس کے آگے کنٹینیو کریں گے. اللہ حافظ.